47 برس کے آصف مرچنٹ پر الزام تھا کہ انہوں نے 2024 میں سابق امریکی صدر جو بائیڈن، موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدارتی امیدوار بننے کی خواہش مند نکی ہیلی کو قتل کرنے کے لیے نیو یارک میں ایک اجرتی قاتل یعنی ہٹ مین کو رقم دی تھی۔ نیو یارک میں بروکلن کی عدالت میں قائم وفاقی جوری نے انہیں اس منصوبہ بندی کے جرم کا مرتکب پایا۔ آصف مرچنٹ کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اور انہوں نے قتل کا یہ منصوبہ کس کے کہنے پر بنایا تھا؟ بی بی سی نیوز کی خبروں پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ امریکی محکمہ عدل کی دستاویزات کے مطابق آصف مرچنٹ کا پورا نام آصف رضا مرچنٹ ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں۔ انہیں جولائی 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا، البتہ مقدمہ اس ماہ مارچ میں شروع ہوا اور ایک ہفتے کی سماعت کے بعد وفاقی جوری نے مرچنٹ کو رقم کے لیے قتل اور سرحد پار دہشت گردی کا مجرم پایا۔ جوری نے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت لیا۔ امریکہ سمیت کئی مغربی ملکوں کے نظام عدل میں لازمی ہے کہ استغاثہ جج کی نگرانی میں جوری کے سامنے ملزم پر عائد الزامات ثابت کرے۔ جوری کے ارکان زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ عام لوگوں میں سے چنے جاتے ہیں۔ ہر مقدمے کے لیے نئی جوری بنائی جاتی ہے اور متعلقہ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک قائم رہتی ہے۔ مرچنٹ کو عمر قید ہو سکتی ہے، البتہ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ابھی مزید پیچیدہ اور اہم قانونی نکات طے ہونا ہیں۔ محکمہ عدل کے مطابق وہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یا IRGC کے تربیت یافتہ کارندے ہیں جو امریکہ میں IRGC میں بھرتی کے لیے لوگ تلاش کر رہے تھے۔ وہ ایران میں وقت گزارنے کے بعد اپریل 2024 میں پاکستان سے امریکہ پہنچے تھے۔ اسی برس جون میں انہوں نے ایک شخص سے رابطہ کیا جو ان کے خیال میں ان کے منصوبے میں مددگار ہو سکتا تھا اور اس سے کہا کہ وہ ان کی ملاقات اجرتی قاتلوں سے کروائے۔ اسی ماہ ان کی ملاقات اجرتی یا کرائے کے قاتلوں سے کروائی گئی جنہیں مرچنٹ نے $5000 پیش کی عطا کی ہے، مگر کرائے کے قاتلوں کے روپ میں دراصل ان کی ملاقات سادہ لباس یعنی انڈر کور FBI اہلکاروں سے کروائی گئی تھی۔ اس طرح یہ سازش ناکام ہو گئی۔ مرچنٹ کو اگلے مہینے یعنی جولائی میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق آصف مرچنٹ مبینہ طور پر قتل کے منصوبے کی تکمیل سے قبل 12 جولائی 2024 کو امریکہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پرواز کی بکنگ بھی کروا رکھی تھی۔ عدالت کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ میں سیاسی رہنماؤں کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے انہیں IRGC نے بھیجا تھا اور ٹرمپ، بائیڈن اور نکی ہیلی کو قتل کرنے کے احکامات دیے تھے۔ اس منصوبے کا مقصد جنوری 2020 میں اعلیٰ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ ایران کے بین الاقوامی آپریشنز کے سربراہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراقی دارالحکومت بغداد میں ایک ڈرون حملے میں قتل کر دیا تھا۔ ایرانی حکام نے بارہا ان کے قتل کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ مرچنٹ نے عدالت کو بتایا کہ منصوبے پر عمل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ ان کے کارپرداز یعنی ہینڈلر نے ان سے کہا تھا کہ اسے ان کے ایران میں مقیم رشتہ داروں کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تہران میں اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آصف مرچنٹ کے مطابق انہیں فکر تھی کہ ایران میں ان کی بیوی اور لے پالک بیٹی کا کیا ہوگا، اسی لیے وہ اس منصوبے میں شامل ہوئے، مگر استغاثہ نے کہا کہ اس بات کے شواہد نہیں کہ آصف مرچنٹ کسی دباؤ یا جبر کا شکار تھے۔ مرچنٹ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے سن 2022 کے آخر میں اپنے کزن حسنین کے ذریعے ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکار مہرداد یوسف کے لیے کام شروع کیا تھا۔ ابتدا میں ان کا کام ہنڈی کے غیر رسمی اور غیر قانونی نظام کے ذریعے ایران تک رقم پہنچانا تھا، لیکن بعد میں ان کے درمیان ہونے والی بات چیت زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتی گئی۔ دوران سماعت آصف مرچنٹ نے خود کو ایک کامیاب کاروباری شخص بتایا اور کہا کہ بینکاری کے کیریئر کے بعد انہوں نے کیلا برآمد کرنے، گاڑیاں فروخت کرنے اور گلاس فائبر انسولیشن درآمد کرنے کا کام کیا اور بعد میں اپنے انکل کے گارمنٹس کے کاروبار میں شامل ہوئے۔
مرچنٹ نے کہا کہ جب انہوں نے امریکہ میں اپنا گارمنٹس کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ امریکہ جائیں اور ایران کے لیے ہمدردی رکھنے والے افراد کو بھرتی کریں۔ انہیں امریکہ میں قانون نافذ کرنے والوں کی نگرانی سے بچنے کی تربیت بھی دی گئی۔ مارچ 2024 میں آصف مرچنٹ ایران جا کر یوسف سے ملے، جہاں انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ جرائم پیشہ افراد ترجیحاً مافیا ممبران کو تلاش کریں۔ انہیں یہ 4 نکاتی منصوبہ بنانے کا کہا گیا: احتجاج کا اہتمام، دستاویزات کی چوری، منی لانڈرنگ اور شاید کسی کو قتل کروانا۔ امریکہ اسرائیل مشترکہ آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس مبینہ ایرانی منصوبے کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے انہیں نشانہ بنا لیا اس سے پہلے کہ وہ مجھے نشانہ بناتے۔ مرچنٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ وہ محض عام سی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جیسے ٹرمپ کی ریلیوں کے مقامات کی انٹرنیٹ پر تلاش اور یوسف کو رپورٹ اور جعلی مشاہدات بھیجنا۔ یہ سب وہ ایک کتاب کے اندر چھپا کر مختلف افراد کے ذریعے ایران بھیجواتے تھے۔ آصف مرچنٹ کے بقول انہیں یقین تھا کہ کسی کی جان جانے سے پہلے ہی جلد یا بدیر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ امریکی حکام کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے تاکہ انہیں گرین کارڈ لینے میں مدد ملے اور یہ کہ ایران میں موجود ان کا خاندان امریکہ آ جائے۔ ان کے مطابق ان کی 2 بیویاں اور 5 بچے ہیں، ایک بیوی پاکستانی جبکہ دوسری ایرانی ہے، جس سے ان کی ملاقات کربلا کے سفر میں ہوئی تھی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔